ایک حالات ہے جو یہاں پر ہمیں سچویشن نظر آ رہی ہے، یہ بھی پرانے عہد نامہ میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ وہ یسوع کے بارے میں بتاتا ہے، خدا کا بندہ زکریا اس کے نام باپ اور اس کی نامی آیت میں پڑھے تو لکھا ہے، اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو جا۔ کیا لکھا ہے؟ اے بنت سیون، اپنی قوم سے مخاطب ہے، اپنے لوگوں سے مخاطب ہے، اور وہ کہتا ہے اب تیرے دکھوں کے دن جو ہے وہ چلے گئے ہیں، اب تجھے شادمانی کی ضرورت ہے، اب تجھے خوشی منانے کی ضرورت ہے، اور تو خوش ہو جا، شادمان ہو جا، تیرا دکھ چلا گیا ہے، تیرا غم چلا گیا ہے، تیری زندگی کے اندر پریشانی چلی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ اور اسی طرح لکھا ہے، اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ اور یاد رکھیں، بائبل مقدس میں بہت سارے بادشاہ ہیں، ان کے بارے میں یہ بات نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ ساؤل، جب لوگوں نے کہا اس کو بادشاہ بناؤ، سیمول ناراض ہوا، خدا نے کہا ناراض مت ہو، لوگوں کی بات مان، اور ساؤل کو کیا کر؟ بادشاہ بنا۔ لیکن اس کی بادشاہی ابدی نہیں تھی، اس کی سلطنت، اس کی مملکت ابدی نہیں تھی، کیونکہ وہ اب تک قائم رہنے والی بادشاہی نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ صرف ایک ہی بادشاہ ہے جس کی سلطنت ہمیشہ قائم رہے گی۔ اور اس کے بارے میں خدا کا بندہ مقدس یسایہ بڑے خوبصورت الفاظ بیان کرتا ہے، اور جب ہم اس کے 9ویں باب میں پڑھیں تو لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمرانی کرے گا۔ ساؤل کی